لالچ بری بلا ہے۔ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی آپ کے ساتھ چل دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کپڑے میں 3 روٹیاں باندھ کر اس آدمی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ 3 روٹیاں اپنے پاس رکھو، جب ہم دونوں کو بھوک لگے گی تو یہ روٹیاں ہم دونوں کھا لیں گے۔ راہ چلتے چلتے ایک مقام پر اس آدمی نے چپکے سے ایک روٹی نکال کر کھا لی۔ کچھ اور آگے چلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر ٹھہرے اور اس آدمی سے کہا، اب بھوک محسوس ہو رہی ہے، آؤ ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں۔ جب اس آدمی نے کپڑا کھولا تو صرف 2 ہی روٹیاں نکلی، ایک روٹی غائب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے اس آدمی سے پوچھا، ایک روٹی کہاں گئی؟ اس آدمی نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، حضرت مجھے کچھ نہیں معلوم، بہت ممکن ہے کہ آپ نے 2 ہی روٹیاں اس کپڑے میں باندھی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں، جو موجود ہے اسی پر اکتفا کرو۔ ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی اور ایک روٹی اس آدمی نے کھائی، اور پھر وہ دونوں آگے روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سونے کی 3 اینٹیں رکھی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا، سونے کی ان 3 اینٹوں میں سے ایک اینٹ تو میری ہے اور ایک اینٹ تم لے لو، اور ایک اینٹ اس کے لیے ہے جس نے ہماری تیسری روٹی کھائی ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی فوراً بول اٹھا، حضرت وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی، لہذا اس تیسری اینٹ کا حقدار بھی میں ہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے سونے کی اینٹ سے کیا لینا دینا، یہ 3 اینٹیں تو ہی لے لے۔ سونے کی وہ 3 اینٹیں اس آدمی کو دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے آئے۔ وہ لالچی آدمی سونے کے 3 اینٹیں وہیں لیے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ آخر ان کو گھر تک کس طرح لے جاؤں۔ وہ اسی میں لگا ہوا تھا کہ اتنے میں 3 چور آدم کے۔ ان چوروں نے جب اس آدمی کے پاس سونے کی 3 اینٹیں دیکھی تو جھٹ اس سے مار ڈالا اور ان 3 اینٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب ان چوروں کو بھوک لگ رہی تھی اور اس جنگل میں آخر کھانا کہاں رکھا۔ انہوں نے ایک ساتھی کو بازار سے کھانا لانے کے لیے بھیج دیا۔ جب ان کا ایک ساتھی کھانا لانے کے لیے چلا گیا تو ان 2 ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر ہمارے پاس آئے تو ہم دونوں مل کر اسے مار ڈالیں گے اور ان 3 اینٹوں میں سے 1.5 اینٹ ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ جو ساتھی کھانا لانے کے لیے گیا تھا اس کے من میں یہ برائی آ گئی کہ اس کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ یہ زہر آلود کھانا ہمارے دونوں ساتھی کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے، تب ان 3 اینٹوں کا مالک میں ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور وہ زہر آلود کھانا لے کر جب اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس پہنچا تو ان دونوں نے اپنے طے کردہ منصوبے کے مطابق اس کھانا لانے والے ساتھی کو مار ڈالا۔ اس کے بعد جب ان دونوں نے وہ کھانا کھایا تو وہ زہر آلود کھانا کھاتے ہی وہ دونوں ساتھی بھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اس طرح لالچ کے نتیجے میں 4 لوگوں نے اپنی جان گنوائی، پھر بھی وہ سونے کی اینٹیں کسی کے ہاتھ نہ آئیں۔ دیکھیے میرے محترم بزرگ دوستوں اور بھائی بہنوں، لالچ بہت بری عادت ہے۔ تم لالچ سے ہمیشہ خود کو بچا کر رکھنا، محنت اور ایمانداری سے کام کرو اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ملے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرو اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔